بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ایک نئی صبح کے ساتھ جو جہاں سے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، آباد رکھے، آسانی پیدا کرے اور آسانی بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں جی آج کے ولاگ کا۔ آج آپ کہہ رہے ہوں گے اتنا رش کیوں ہے اس جگہ پر، تو میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ اس جگہ پہ اتنا رش کیوں ہے۔ میں خود جب نکلی تو میں ہو گئی تھی تھوڑی سی گھبرا گئی تھی، پریشان ہو گئی تھی کہ ادھر رش کیوں ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ یہاں جی پٹاخے بجنے ہیں، اور یہ پٹاخے جو ہے فائے میں کرتے ہیں، یہ 4 دن اب یہ کنٹینیوس کرتے رہیں گے، جس کی وجہ سے یہاں سے انہوں نے کیا ہوا تھا سب کچھ بلاک، روڈ تھا سارا بلاک اور راستے سارے انہوں نے کیے ہوئے تھے بند، اور رش بھی بہت زیادہ تھا۔ ادھر یہاں پر ایمبولینس بھی تھی، فائر بریگیڈ بھی تھی اور پولیس بھی تھی۔ اتنی زیادہ پولیس تھی، اتنی زیادہ احتیاط تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں دکھاتی آپ کو وہ بھی سب کچھ، لیکن اس پہ کاپی رائٹ کا ایشو آ جاتا ہے، اس وجہ سے میں نے انہیں کور نہیں کیا۔ یہاں سے میں بہت مشکلوں سے نکلی کیونکہ مجھے اسکول پہنچنے میں ہو رہی تھی لیٹ، اور بچوں کو میں نے وہاں سے لینا تھا لیکن راستہ بھی نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا بھی کہ مجھے جانے دیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو فل بیک سائڈ سے جانا پڑے گا، جو مجھے پڑا بہت لمبا راستہ۔ تو میں بھاگتی گئی، اور وہاں پہ کیونکہ رش نہیں تھا تو اس وجہ سے آج میں نے کہا کہ میں بھاگتے جاتی ہوں۔ واپس آئی کیونکہ میں نے کہا واپس آ کے اب جب اتنی محنت کر ہی لی ہے تو یہ سب کچھ بھی آپ کو دکھاؤں۔ یہاں پہ جی یہ دیکھیں ایک پٹاخے ہو گئے تھے اسٹارٹ، اور بہت زبردست سا لگ رہا تھا، لیکن اتنا دھواں تھا جو سانس کے ساتھ جا رہا تھا اندر۔ میں نے فوراً سے کر لیا اپنے آپ کو کور کیونکہ میرا تھا روزہ اور میں اپنے روزے کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اس وجہ سے، لیکن اس سے بھی کور کرنا تھا بہت ضروری کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے دکھانا ہے فل فائر، تو پھر آپ لوگوں کو آئے گا مزہ۔ یہ ایک پٹاخے کے ساتھ ان کی اس طرح کی ترتیب تھی کہ ایک تو انہوں نے جلایا تھا لیکن لڑیاں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ تھیں اور وہ جلدی ساری ہی جل گئی تھیں، اور اتنی زیادہ ان کی گونج تھی۔ آپ کو تو اس میں اتنا محسوس نہیں ہو رہا ہوگا، زمین تک کھل رہی تھی اور دل تھوڑا سا بیزار بھی ہو رہا تھا کیونکہ میں سکون کی عادی ہو گئی ہوں، انسان جہاں رہتا ہے وہاں سے عادت اس سے ہو جاتی ہے۔ پر اس فائر میں ان کو یہ 4 دن کرنا ہے، ان کا یہ ایونٹ ہے، اور اس میں یہ لوگ کرتے بھی بہت احتیاط ہیں۔ اگر پاکستان ہوتا تو وہاں پہ یہ ایسے ہی ہو جانا تھا، وہاں پہ پولیس فائر بریگیڈ کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، لیکن یہاں پر ایمبولینس، پولیس، فائر بریگیڈ ہر چیز تھی اویلیبل۔ اور جیسے ہی یہ ہوا ختم تو سب روڈ ایسے ہو گیا صاف کہ یہاں پر تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ چیز جو ہے نا ان لوگوں کی، وہ مجھے آتی ہے بہت زیادہ پسند۔ مطلب جیسے ہی ان کا کام ختم ہوتا ہے تو اس کے تھوڑے سے سیکنڈ بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہاں تو کچھ ہوا تھا ہی نہیں، یہاں تو کچھ بستی آبادی تھی ہی نہیں، یعنی ایسا سین ہو جاتا ہے۔ جی ہمیں بھی ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے تو پاکستان کرے گا ترقی۔ اسی کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں کچھ رمضان کی باتیں۔ رمضان میں بھی آج رمضان کا پہلا جمعہ تھا، اور وہ جمعہ ہم سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے اور جمعے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ جو جہاں سے دیکھ رہا ہے ان سب نے روزہ بھی رکھا ہوگا اور تمام ساری عبادت کو بھی کیا ہوگا، اچھے سے پرفارم کیا ہوگا۔ تو جی جب آپ کرتے ہیں دعا تو دعا میں مجھے بھی رکھ لیا کریں یار۔ جب ہم دوسرے کے لیے کرتے ہیں دعا تو اللہ تعالیٰ اسی دعا کو ہمارے حق میں بھی کرتا ہے قبول۔ بے شک سب کچھ عطا کرنے والی ذات صرف ایک میرے پاک پروردگار کی ہی ذات ہے، انسان تو ایک وسیلہ ہوتا ہے دوسرے انسان کے لیے۔ تو جب ہم کسی کا وسیلہ بنتے ہیں تو اس میں ہم اپنے آپ کو بڑائی محسوس نہیں کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے اور ہم کسی کے کام آ رہے ہیں، ہماری دعا کسی کے لیے کام آ رہی ہے، تو یہ جو ہے جی بہت ایک اچھی چیز ہوتی ہے۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے سمجھتے ہیں، زیادہ تر لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا سے کسی کو کچھ مل جائے گا تو ہم کیوں کسی کو دیں دعا۔ کوئی بات نہیں، سب 5 fingers are not equal، تو ہر ایک انسان بھی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو تھوڑا سا ویسے ہی میں نے کہہ دیا ہے، اور آپ میری جو آڈینس ہے وہ اس کو برا نہ منائے اور اپنے پہ اس کو بالکل بھی نہیں لکھا ہے، کیونکہ جرنل باتیں بھی تو میں نے آپ کے ساتھ کرنی ہی ہوتی ہیں۔ اب ساری باتیں کرنی ہوتی ہیں تو سب میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے۔ جی فائے میں آج انہوں نے سارے اسٹیچو لگا دیے تھے پراپر سے، کچھ چھوٹے کچھ بڑے، تو یہ آپ دیکھتے جائیں چھوٹے بڑے، یہ
ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہے جی، بیبی سو رہا ہے. بیبی بڑے خوش ہو رہی تھی، میری بیبی مانو بہت خوش ہو رہی تھی. فائیے کے لیے یہاں پہ جب یہ فایا سٹارٹ ہے تو یہ پرسیوں پہ یہاں پہ سٹالز بھی لگے ہوئے تھے، کہ بچوں کے لیے اٹریکشن کا پوائنٹ ہوتا ہے جب وہ چیزیں یہاں پہ دیکھتے ہیں. میں نے آپ کو پریویس ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ یہ لوگ اپنی سورس آف انکم بھی اسے بناتے ہیں. کافی رش اور کافی گہما گہمی تھی کیونکہ بچوں کو ہو گئی تھی جی 4 دن کی چھٹیاں. سیٹرڈے سنڈے تو ویسے ہی ان کا آف ہے اور 2 دن جی ان کو فائیے کی ہے چھٹی. جس دن فائیے کے یہ سارے اسٹیچوز جلنے ہیں اس دن ساری رات یہ کریں گے باہر انجوائے، اور صبح کے دن انہوں نے صبح 8 بجے اٹھ کے چل پڑنا ہے اپنے کاموں پر. شاید 8 سے پہلے بھی جو جانے والے ورکرز ہیں وہ کام پہ جائیں گے اور اسکول بھی ہوں گے تب تمام کھلے ہوئے. حالانکہ ایون آج ان کے جو پٹاخے بجنے تھے اس کے باوجود اس کی ٹائمنگ 2 بجے تھی، لیکن اسکول تھے سارے آن اور اسکولوں کو آف انہوں نے نہیں دیا. جی چلیں ہم کر لیتے ہیں تھوڑی سی رمضان کی بات اور تھوڑی سی دوسری بات. آج میں آپ لوگوں کو ایک زندگی کی تلخ حقیقت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں جو کہ بہت ریئلٹی بیس ہے نا، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جو انسان جو مرد ہے نا اگر وہ کمائی نہ کرے نا تو وہ ہمارے لیے بوجھ بن جاتا ہے. اس کے برابر اس کے برعکس اگر ایک لڑکی ہے وہ نہ بھی کمائے تو وہ ہمیں قبول ہوتی ہے، اس کو ہم پال بھی لیتے ہیں، اسے ہم رکھ بھی لیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن ایک مرد جب ہوتا ہے بالغ اور وہ نہ کمائے تو وہ ہماری جو سوسائٹی ہے نا اس کے لیے ایک قسم کا بوجھ بن جاتا ہے. یہ ہے تو ایک تلخ حقیقت ہی، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ایکویلٹی بیس پہ لڑکیوں کے ساتھ ہی سب کچھ اچھا نہیں ہوتا، لیکن مردوں کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ اگر وہ کمائی نہ کریں تو وہ کسی کو بھی نہیں آتے پسند، چاہے وہ آپ کی ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، وہ آپ کو نہیں کرتے ہیں پسند اور نہ ہی انہیں اڈوریبل کہا جاتا ہے. لیکن اگر ایک لڑکی کمائے گی نہیں تو بھی وہ بیبی ڈال ہی رہے گی اور اڈوریبل کے نام سے بھی پہچانی جائے گی. جی یہ تو ایک سچی بات تھی اور کڑوی بھی لگے گی بہت سے لوگوں کو، اور بہت سے لوگوں کو اس میں سچائی بھی پسند آئے گی. وہ کہیں گے کہ یہ بات بالکل ہے ٹھیک. تو آپ لوگوں نے اسٹیچو سارے دیکھے ہیں اور رمضان کا آج پہلا جمعہ بھی تھا، تو آپ لوگوں نے کیا کیا عبادت کی ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور اسٹیچوز کو دیکھ کے بھی بتانا کہ کون سا اسٹیچو سب سے زبردست ہے جو وننگ پوائنٹ پہ ہونا چاہیے. اب جی یہ یہاں پر بچے بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے اور دیر ہو رہی تھی کافی، لیکن بچوں کا تو دل آپ کو پتہ ہے پارک میں چلے جائیں یا پلے لینڈ ایریاز میں چلے جائیں تو ان کا دل ہوتا ہے کہ بس وہ وہیں رہیں، وہاں سے باہر نہ جائیں. اور ویسے بھی صبح ویکینڈ ہے، چھٹی تھی، اور جب چھٹیاں ہوں تو پھر تو بچے کہتے ہیں ہم باہر ہی رہیں. لیکن میرے لیے بہت زیادہ یہ ہو جاتا ہے مشکل، مجھے اس کی عادت نہیں ہے تو وہ میرا دل تھوڑا سا باہر ہوتا تو بیزار ہی ہے. جب محنت کرنی ہے اور آپ لوگوں کو یہ سب کچھ دکھانا ہے تو کوئی بات نہیں. اب آپ لوگوں نے سب نے یہ کرنا ہے کہ جلدی جلدی سے لائک کر دینا ہے. لائک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف آپ لوگ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں جس سے میرا دل کرتا ہے کہ میں اور زیادہ محنت کروں اور آپ لوگوں کے لیے کچھ الگ کچھ نیا لے کر آؤں. جی جمعے کے ساتھ جو ہے ہمارے ماشاءاللہ سے آج رمضان کے 5 روزے بہت اچھے سے گزر گئے ہیں اور پاکستان میں 4 روزے ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ تمام روزوں کو کمپلیٹ کرائے ہمیں، اور ہمیں عبادت کرنے کی اور روزہ رکھنے کی اور صبر کی، اور جو روزہ ہمیں سکھاتا ہے ان سب چیزوں کی عادت ڈل جائے. آمین. روزے میں تو ہم کرتے ہیں 5 وقت نماز کی پابندی، لیکن جیسے ہی رمضان ہوتا ہے ختم تو ساری مسجدیں اور گھر میں بھی نارمل ہاؤس وائف جو ہے ان کی روٹین میں آ جاتا ہے فرق. وہ نماز کو چھوڑ دیتی ہیں، لیکن نماز کو نہیں ترک کرنا چاہیے. نماز کو جب ہم اپنے پر فرض کر لیں گے ایسے جیسے ہم کھانا پینا اوڑھنا کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں آئے گا کتنا بڑا چینج، آپ کو سکون محسوس ہوگا. بہت سے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ سے ہر وقت 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں،
لیکن بہت سی میجورٹی ایسے ہیں جو نہیں پڑھتے، تو میں سب کو تو ایک جیسا نہیں لے رہی۔ جو نہیں پڑھتے شاید وہ میری بات سن کر نماز پڑھ لیں اور ان کی زندگی بدل جائے۔ جیسا کہ میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتی ہوں کہ میں بھی نماز جب میں کالج تک تھی تو میں نہیں پڑھتی تھی۔ جب میں یونیورسٹی میں آئی تو میں نے ایک سائن بورڈ پڑھا تھا جہاں پر لکھا تھا کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ آپ یقین کریں کہ وہ سائن بورڈ اور اس پہ بنی ہوئی پکچر جو تھی اس نے میرے دل پر کیا اتنا اثر کہ میں نے اس ٹائم سے نماز کی پابندی شروع کر دی، اور الحمدللہ ابھی تک میں پڑھتی ہوں 5 وقت کی نماز نہیں میں کرتی ہوں ترک۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں کر رہی ہوں کہ شاید میری بات آپ کے دل کو لگ جائے اچھی، اور کوئی اچھی بات جب آپ کو لگے گی اچھی تو اس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس سائن بورڈ نے میری زندگی بدلی، اور شاید میری بات آپ لوگوں کی زندگی بدل دے۔ امید ہے اور امید پہ دنیا قائم ہے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں شیئر کرتی رہوں گی۔ معذرت اگر آپ لوگوں میں سے کوئی لوگ اس بات کو برا سمجھیں یا اپنے لیے برا منانے کی کہیں کہ ہمیں کہا گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک جرنل بات ہے جو میں نے کہہ دی ہے۔ اسی کے ساتھ میرا ولاگ ہو گیا ختم۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آئے گا پسند، تو جلدی سے اگر آپ نے میرے چینل کو نہیں کیا ہوا سبسکرائب تو کر لیں سبسکرائب، لائک کریں، بیل کے آئیکن کو دبائیے تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو سے آپ رہیں اپڈیٹ۔